کہ پانی کے انتظار میں یہ چلاتی دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی پیاری لخت جگر شہزادی سیدہ سکینہ، اصل نام ان کا عربی وزن میں سکینہ ہے، عرف عام میں سکینہ چلتا ہے، اصل لفظ سکینہ۔ سیدہ میں عرف عام کا لفظ استعمال کروں گا، تلفظ بتا دیں، سکینہ، سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ۔ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک درخت ہے، ٹیلا ہے، چھوٹا سا ٹیلے کے ساتھ جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں جا کے مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئی، ریتلے سرہانے پہ لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس درخت کی جھاڑی کی، پانی آیا، جزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ اور کجاوے میں تھی چونکہ سیدہ سکینہ، اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے قافلہ چلا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ کے آگے چلے، پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، اوروں کو بلایا، بڑی کوشش کی، مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلا، گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی ہمشیرہ، اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، عرض کیا، پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں کجاوے قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی، شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سایہ تھا، دوڑتی پیچھے پہنچی، اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، فرمایا، زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔ فاطمہ حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا۔
تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی، میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، کیا تھی؟ سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، متمثل تھی روح اقدس۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پہ ایک آمد تھی، رخصت ہو گئیں، نگاہ سے اوجھل ہو گئیں۔ سیدہ سکینہ کو لے کے، سیدہ سکینہ کو لے کے کجاوے میں رکھا، چل پڑی۔ اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ شادیانے بجتے تھے، وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے، اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے۔ اور فتح یزید کی جشن کے سماں میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا۔ ان کے سر انور نیچے تھے، سر قافلوں پر تھے، نیزوں پر، اور اس طرح ایسے ماحول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون، جو سر نیزوں پر سوار ہیں۔ عوام کو نہیں پتا تھا، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے، تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور عقبہ کے۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں، بھیڑ تھی، قافلہ آ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا، پریشان حال تھی۔ چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی، دیکھتی تھی، تکتی تھی۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب چوک میں قافلہ رکا، ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں، قیدی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے، کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا، پھر پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں میسر تھا، خدمت تواضع کرتی گئی، چادریں بھیج دی، کپڑے صاحبان کے تان لیں، چادریں بھیج دی، پانی بھیج دیا، جس اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی، دیکھتی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو، شہزادوں کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا، جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی کہ آ جا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، یہ تم خاتون کون ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری میں گزارا، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی، نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، پرانی بات ہے، اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب کو، جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کی کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے، میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں،
اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں. میں نے تو بھلا اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے نصیحت کی تھی. ایک ہی نصیحت کی تھی, کہا تھا سلامت رہنا, زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا. میں تو آج سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. میں نے دیکھا ہے قیدی ہیں تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی ہے, بھلائی کر دی. سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے, خاموش نہیں, خاموش نہیں. آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے, قیدیوں پر احسان کیا ہے, بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں, کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے, دعا کر دے. جب میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے, حسن اور حسین, اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب. ان کو بچپن میں دیکھا تھا, تھوڑی عمر میں. سیدہ کائنات تو وصال فرما گئی. اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں, اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھی وصال فرما گئے. اب میری یہ التجا ہے, دعا کر دیں کہ کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں, میری ان سے ملاقات ہو جائے, یہ دعا کر لیں. تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی, یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب. اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سہل وہ صحابی ہیں. بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں. حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا, بیت المقدس, تو میں دمشق پہنچا. تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا, ہر طرف شامیانے تھے, شادیانے تھے, عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے, جھنڈیاں تھیں, عجیب سما تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے, آج علاقائی عید ہے, سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے, کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں, میں تو مدینہ سے آیا ہوں. معمر تھے اس وقت, عمر رسیدہ تھے. پوچھے میرا نام سہل ہے, میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے, زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں, تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات. انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے, انہوں نے بغاوت کی تھی, یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کچلی گئی ہے, یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں, کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں. انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں, حضرت سہل بن سعد. انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا, اور آقا کے سینہ اقدس پہ کھیلتے اور زبان مصطفیٰ کو چوستے اس دور میں دیکھا ہوا تھا. اور بعد ازاں پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی, نظر میں گزری تھی, پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے, مگر گرد آلود تھا چہرہ پاک اور خون آلود تھا کٹا ہوا سر انور. آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں, اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے. حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے. تو ساتھ ایک شامی کھڑا تھا, اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں, یہ خود حسین ہے. چیخ نکل گئی, رو پڑے اور رو کے یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ اس دربار میں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں جب بدبخت یزید کا جو شراب میں دھت تھا شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا، اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی، چہرہ چھپاتی۔ وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے ہاتھوں سے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی۔ پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں، کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسہ ذرا کھول کے کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی، فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو۔ کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، ایک امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا، باقی خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا، امام علی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا سارے قافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو۔ اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی ایک اور صاحبزادی، ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، شامی، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں۔ اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت الحسین چیخ کے اپنی پھوپھوں کے ساتھ دامن سے لپٹ گئی، کہنے لگی پھوپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں نہیں بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹے گھبرا نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے۔ یزید بولا، تیش میں آ گیا، وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔
جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا، اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا یزید لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھ ہی عشر کر رکھا ہے۔ میں سمجھا تھا کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر، تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔